اے ایمان والو زیادہ گمان کرنے سے بچو. گمان کرنا، کچھ بھی سوچنا کسی کے بھی متعلق، اس کی لیمٹس ہیں، اور خاص طور پر مومنین کے لیے کس طرح سے سوچے. ایسا نہیں ہے کہ تم اپنی عقل کے پردوں کو یا اپنے دماغ کے گھوڑے کو دوڑاتے رہو، جو چاہے من میں آئے جس کے بارے میں سب سوچتے رہو. قرآن نے تو اس پر پابندی لگائی، اے ایمان والو زیادہ گمان کرنے سے بچو. ولا تجسسوا، اور کسی کی ٹوہ میں مت لگے رہو. تجسس کس کو کہتے ہیں؟ جاسوسی کرنا. کون کہاں جا رہا ہے، کہاں سے آ رہا ہے، اس کے گھر میں کتنے لوگ ہیں، کس وقت ان کے گھر میں کیا کیا ہوتا ہے، تمہیں اس کے بارے میں اللہ نے حکم نہیں دیا. لیکن بھائیوں کی ٹوہ میں لگے رہنا بہت بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ میں ہے. وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور آیت کا یہ تیسرا حصہ ہے. اور اپنے بھائیوں کی غیر موجودگی میں ان کی غیبت نہ کرو، ان کے خلاف باتیں نہ کرو. اور رب تعالیٰ فرماتا ہے کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ جو غیبت کرتا ہے گویا کہ وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا کچا گوشت کھاتا ہے. اور غیبت کے متعلق بہت سارے لوگوں کو ایسا لگتا ہے ارے میں تو پیٹھ پیچھے کیا سامنے منہ پہ بھی یہی بول سکتا ہوں. یہ باتیں جو کہتے ہیں، غیبت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف پیٹھ کے پیچھے بولنا، منہ کے سامنے بھی ایسی چیز بولنا جو اس کو بری لگے، وہ غیبت ہے، وہ بھی حرام ہے. یہ تین چیزیں اس آیت کے اندر ہیں. ایک بدگمانی کرنا، دوسرے جاسوسی کرنا، اور تیسرے غیبت کرنا. اس کے اوپر اگر میں گفتگو کروں بہت طویل ہو جائے گا، لیکن یہ پورے معاشرے کے لیے زہر ہلال ہے، زہر قاتل ہے. یہاں سے سوسائٹیاں ٹوٹ جاتی ہیں، رشتے ختم ہونے لگتے ہیں. بدگمانی کرنا، شک کرنا، یہ ایک اسی کی قسم ہے. ظن اس کو عربی میں کہا گیا ہے گمان، یعنی کسی کے متعلق گمان کرنا. دیکھیں دنیا میں جو چیز دکھ رہی ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ ویسی ہی ہو. ہر چمکنے والی چیز ہیرا نہیں ہوتی، اور ہر کالی دکھنے والی چیز کوئلہ بھی نہیں ہوتی. دونوں میں بڑا فرق ہے. حقیقت کچھ اور ہو سکتی ہے، لیکن بغیر کسی تحقیق کے یا بغیر تمہیں یقین کے گمان کر لینا یہ تمہیں بہت بڑے گناہ میں لے جائے گا، بہت بڑے گناہ میں. اب گمان کی قسمیں بھی میں آپ کو بتاؤں گا. اس سے قبل میں آپ کو بتاؤں سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سید الطائفہ ہیں، ولیوں کے سردار ہیں، اپنے زمانے کے قطب، گھر میں بیٹھے ہوئے تھے. بڑے آپ گھر سے بھی مالدار تھے، بہت سارے لوگ اپنی ضرورت لے کر کے آتے تھے. دوپہر کا وقت تھا، ایک مانگنے والا آپ کے دروازے پر آیا. آپ کو جو دینا تھا وہ دے دیتے، لیکن آپ نے اس کو خیرات دینے کے وقت دل میں یہ سوچا کہ ہٹا کٹا آدمی ہے، کما کر کھا سکتا ہے، اس کو یہ بری لت کہاں سے پڑ گئی، یہ کیسا آدمی ہے. بہرحال اس کو جو خیرات دینی تھی دے دیا. وہ بندہ چلا گیا، خیرات لے کر چلا گیا. اب واپس آپ اپنے گھر آئے، اور جیسے ہی آپ آئے نیند لگ گئی، آپ سو گئے. آپ کے سونے کے بعد آپ نے خواب دیکھا کہ میدان محشر قائم ہو چکا ہے، حساب کتاب ہو رہا ہے، لوگوں میں نفسا نفسی کا حال ہے، فرشتے کچھ کو پکڑ کر لے جا رہے ہیں، کچھ کا حساب کر رہے ہیں. اور جب حضرت جنید بغدادی کا نمبر آیا تو دو فرشتے بہت بڑی تھال لے کر کے آئے جس میں کچا گوشت تھا اور خون ٹپک رہا تھا. جنید بغدادی سے کہا گیا کہ یہ لو، اس کو کھاؤ. تو حضرت جنید بغدادی نے کہا کہ کیا مجھے نہیں جانتے؟ میں جنید، میں نے ایسا کون سا گناہ کیا کہ مجھے اس کی سزا یہ دی جا رہی ہے؟ فرشتوں نے کہا اے جنید، کیا اپنے مومن بھائی کے بارے میں آج دن میں آپ نے برا گمان نہیں کیا؟ جو آپ کے دروازے پر آیا اس کے متعلق آپ نے بدگمانی نہیں کی؟ تو حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچھک کر کے اٹھ گئے، خوف کے مارے نیند کھل گئی. اور اس کے بعد بے قراری اتنی آئی کہ ہاں میں نے تو گمان اس کے متعلق غلط کیا تھا. تھوڑا سا ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ چور ہے، ڈکیت ہے، ڈاکو ہے، یہ بھی نہیں، صرف اتنا سوچا تھا کہ ہٹا کٹا آدمی ہے، مانگتا کیوں ہے. حضرت جنید بغدادی اپنے گھر سے نکلے اس فقیر کو ڈھونڈنے کے لیے کہ جو میرے گھر آیا تھا. اور اس کے بعد ڈھونڈتے ہوئے اس کے پاس پہنچ گئے، جا کر کے اس سے معافی طلب کی. کہا کہ آج تو جو گھر پر آیا تھا
میں نے تیرے متعلق یہ گمان کیا تھا کہ تو ہٹا کٹا آدمی ہے اور مانگ کر کھا رہا ہے. تو اس کے بعد اس شخص نے جو جواب دیا وہ حیرت میں تھا. میرے عزیزوں، نہ وہ فقیر تھا نہ ہی وہ کوئی کمزور اور مجبور تھا، بلکہ اللہ کے ایک ولی تھے جو ان کے امتحان کے لیے آئے ہوئے تھے. حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس سے زیادہ مال انہوں نے لوٹایا اور کہا اے جنید، تیرے مقامات کو اگر کوئی چیز ختم کرتی ہے تو مومنین کے متعلق بدگمانی کر. اگر تو آج یہاں نہ آتا تو تیرے مقامات روک دیے جاتے. آگے تم نہ معرفت و طریقت کے راستے پر بڑھ سکتے، کیونکہ یہ مرض ہے، یہ بیماری ہے. اس بیماری نے تو ہمارے معاشرے کو خراب کیا ہوا ہے. بدگمانی سے بچو. یہاں تک کہ لوگوں نے بہت جلدی اپنے دماغ پر یقین کر کے فیصلے بھی لے لیے ہیں. آپ مثال کے طور پر کسی گھر سے کوئی نکل رہا ہے اور آپ نے فوراً یہ گمان کر لیا کہ یہ اس گھر میں بدکاری کرنے کے لیے گیا تھا. آپ کی نیگیٹیوٹی جو ذہن میں تھی آپ نے گمان کیا اور اس پر یقین کی مہر بھی لگا دی. نہ اس سے آپ نے جا کر پوچھا کہ کون ہے، کیوں آیا تھا. اسی طرح کی ایک اور بات میں آپ کو بتاتا ہوں. حضرت شفیق بلخی بڑے بزرگ دریائے دجلہ کے کنارے آئے، دیکھا کہ ایک مرد، ایک نوجوان ہے، عورت کو گود میں سلایا ہوا ہے دریا کے کنارے اور شراب کی بوتل ہاتھ میں لیے بیٹھا ہے. اس طرح کا ماحول تو بغداد کا نہیں تھا، پردے کا ماحول تھا، اسلامی ماحول تھا. لیکن کھلے عام کوئی دریائے دجلہ کے کنارے اس طرح بیٹھے اور وہ بھی اولیاء کی نظر پڑے تو ان کے لیے تو بہت حیرت کی بات تھی. حضرت شفیق بلخی نے دیکھا، کہا ہائے افسوس، زمانہ کہاں آ گیا. لوگ کھلے عام عورتوں کو لے کر باہر سونے میں باہر مزے کرنے لگ گئے اور کھلے عام اب شراب بھی پی جانے لگی. شراب بھی پی جا رہی ہے، خود بھی پی رہا ہے، اس عورت کو گود میں تھوڑا تھوڑا سا پلا بھی رہا ہے. حضرت شفیق بلخی نے کہا کہ بہت سخت حالات ہو گئے بغداد میں، اتنی عیاشیاں میں پہلی مرتبہ دیکھ رہا ہوں. اسی اثنا میں ایک کشتی دریائے دجلہ میں ہچکولے کھاتی ہوئی آ رہی تھی اور اس کشتی کا بیلنس بگڑا ہوا تھا، وہ آگے بڑھ نہیں پا رہی تھی. ادھر ادھر کرتے کرتے اچانک وہ کشتی پلٹ گئی، اس میں 10 لوگ سوار تھے، سب کے سب دریا میں ڈوب. یہ جو نوجوان کنارے پر بیٹھا تھا، اس عورت کو جو گود میں لیے بیٹھا تھا، عورت کو اٹھایا اور اس کو سائڈ کیا، بھاگتا ہوا گیا دریا کے پاس. یوں ہاتھ ڈالتا تھا، ایک آدمی کو نکالتا تھا اور باہر کرتا تھا. نہ اس کے پاؤں پانی میں ڈوبتے تھے. یوں سمجھ لیں کہ جیسے دریا میں کوئی کھڑا ہے اور اپنے ہاتھ ڈال ڈال کر کے نکال رہا ہے. 9 آدمیوں کو اس نے اپنے ہاتھوں سے دریا سے نکالا اور باہر کیا اور اس کے بعد ایک آدمی بچ گیا تھا. اس نوجوان نے حضرت شفیق بلخی کی طرف دیکھا جو وہیں کھڑے تھے. کہا کہ اے شفیق بلخی، میرے بارے میں بہت کچھ تم نے سوچا دل میں، 9 تو میں نے نکال دیا، ایک آپ نکال دیا. یہ جو جان بچایا ہے میں نے، اور رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جس نے کسی ایک کی جان بچائی اس نے پوری کائنات کی جان بچائی، پوری دنیا کی جان بچائی. میں نے تو 9 کو بچایا، آپ ایک بچاؤ. آپ نے فرمایا اس سلسلے میں بعد میں بات کریں گے، پہلے اس آدمی کو بچا لو، اس آدمی کو بچا لو، میں تم سے التجا کرتا ہوں. اس نے 10ویں کو بھی بچایا. اس کے بعد حضرت شفیق بلخی کے دل میں احساس ہوا کہ میں نے غلط جگہ گمان کیا. یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے، عام انسان نہیں ہے. اس کے متعلق میں نے کیا کیا دل میں سوچ لیا، کیا کیا گمان کر لیا. تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہا کہ مجھ سے بڑی خطا ہو گئی، مجھے معاف کریں. لیکن آپ کو اللہ نے یہ طاقت دی ہے کہ آپ دریا پر کھڑے ہو کر انسانوں کو بچا تو رہے ہیں، لیکن یہ کیا ہے جو کنارے پر بیٹھ کر کے کھلے عام ہو رہا ہے؟ کنارے دریا کے بیٹھ کر یہ کھلے عام کیا ہو رہا ہے؟ اس نوجوان نے کہا شفیق بلخی، یہ بھی میں بتاتا ہوں، وہ گود میں پڑی ہوئی عورت کوئی عام عورت نہیں، میری معذور ماں ہے، بیمار ہے، اور اس کو دریا کے کنارے لانے کا حکیموں نے حکم دیا. اور میرے ہاتھ میں جو بوتل ہے یہ دوا کی بوتل ہے، اس کو ہر آدھے گھنٹے پر پلایا جاتا ہے. میں بھی پیتا ہوں اور میری ماں کو پلاتا ہوں. صرف علاج کی غرض سے میں یہاں پر بیٹھا ہوا ہوں. اور آپ نے اپنے دماغ میں کیا کیا سوچ لیا.
کہ بغداد تباہ ہو گیا، عیاش ہو گیا، نوجوان عورتوں کو لے کر آ کے بیٹھنے لگ گئے، شراب پینے لگ گئے۔ میرے عزیزو، یہ بہت بڑے ولی کامل کی بات کر رہا ہوں، حضرت شفیق بلخی، لیکن ان کو خطا کا احساس ہوتا تو وہ روتے، گڑ گڑاتے اور توبہ بھی کرتے۔ ہمارے تو حالات ایسے ہیں کہ ہم نے تو بلڈنگیں بنا لی اپنے گمان پر، عمارتیں بنا لی، فلاں کے متعلق ایسے ایسے معاملات ہیں، اور اسی پر ہم عمارتیں بنانا شروع کر دیتے ہیں، جبکہ ہمارے پاس یقین کے لیے ایک دلیل بھی نہیں ہوتی۔ میرے عزیزوں، بدگمانی سے بچنے کے لیے قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو زیادہ گمان کرنے سے بچو، حرام ہے اور کبیرہ گناہ ہے۔ یہاں تک کہ فرمایا گیا کہ بدگمانی کرو گے مومنین کے متعلق، کل قیامت کے دن فیصلہ ہوگا، اور اگر تمہارا گمان غلط نکلا تو ساری نیکیاں تمہاری اٹھا کر اس بندے کو دی جائیں جس کے متعلق بدگمانی کیا تھا، اور تم نیکیوں سے اگر خالی تھے تو یہ مت سمجھنا کہ اب کچھ نہیں لیا جائے گا، بلکہ جس کے متعلق بدگمانی کیے تھے اس کے گناہ اٹھا کر تمہارے اوپر ڈال دیا جائے گا۔ اس کے حقوق کی پامالی ہے، یہ حقوق العباد ہے۔ اس لیے یہ گناہ ایسا ہے بلکہ ایک مرض ہے جو لوگوں کے اعتماد کو ختم کرتا ہے، رشتے بگڑ جاتے ہیں۔ مجھے یاد ہے ایک بات بہت پہلے کی، ہمارے زمانے طالب علم، میں نے تقریباً 8-10 سال دیکھا، دو گہرے دوست تھے، بہت گہرے دوست، ایک ساتھ کھاتے تھے، ایک ساتھ جاتے تھے، مشہور تھی دوستی۔ اور اتفاق ایسا ہوا کہ ایک محفل میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک دوست جو ہے وہ مجھ سے بات کر رہا تھا، اور اس کا جو دوسرا دوست ہے وہ دور بیٹھا ہوا ہے۔ اب اس دوست نے مجھے کان میں کچھ بات کی، میں نے دیکھ کر ہنسا، وہ بھی مجھے دیکھ کر ہنسا، بات کچھ اور ہی تھی۔ سامنے والے کو ایسا لگا کہ ہم اس کے متعلق پلاننگ کر رہے ہیں، اور اس کو یہ لگا کہ ہم اس کے متعلق کچھ بری باتیں کر رہے ہیں، جبکہ نہ اس کے نام کا مسئلہ تھا، نہ ٹاپک تھا، کچھ نہیں تھا۔ بس اس بندے نے اس بدگمانی کی وجہ سے 10 سال تک بات چیت چھوڑ دی۔ کئی مرتبہ ہم نے بتایا بھی کہ تمہارا میٹر نہیں تھا، تمہارا مسئلہ نہیں تھا، سامنے والے کو یقین نہیں آتا، صرف اور صرف گمان کی بنیاد پر کہ وہ مجھے دیکھ کر ہنس رہا تھا تو میرے متعلق بات تھی۔ یہ اپنے عقل کے فطور پر یقین کر کے عمارتیں بنا لینا تمہیں بہت بڑی گمراہی میں لے جاتا ہے۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ دھوکہ کھا جاؤ گے۔ اسی سورہ حجرات کی ایک اور آیت میں بتاؤں آپ کو، اللہ کریم فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ یہ بدگمانی کرنے کا ایک اور ذریعہ، ایک راستہ ہے۔ کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے جب تمہارے پاس کوئی فاسق آدمی خبر لے کر کے آئے تو اس کی تحقیق کر لو۔ یہ اللہ کا حکم ہے۔ کوئی فاسق آدمی، فاسق کون ہے؟ اس کی مثالیں آپ کو مل جائیں گی۔ جو کھلے عام گناہ کرتا ہے وہ فاسق ہے۔ فاسق آدمی جب تمہارے پاس خبر لے کر کے آئے تو رب فرماتا ہے اس کی تحقیق کر لو، ورنہ یہ ہوگا کہ انجانے میں تم کو شرمندگی اٹھانی پڑے گی۔